بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، قابل قدر میری ماں اور بہنوں، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک شخصیت کے متعلق ہے۔ وہ شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جو ایک ہمہ جہت شخصیت ہے۔ وہ ایک مفسر قرآن بھی ہیں، ایک محدث بھی ہیں، ایک عظیم فقیہ بھی ہیں، ایک عظیم ریاضی دان بھی ہیں، ایک عظیم آپ سائنسدان بھی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کے مترجم بھی ہیں، اور اپنی زندگی میں شرک کا کلا کما کرنے والے اور توحید کی دعوت کو عام کرنے والے اور ناموس رسالت اور تحفظ مقام مصطفیٰ کا دفاع کرنے والے، میری مراد اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ 1272 ہجری میں بریلی میں پیدا ہوئے، جو کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ تو حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، اس زمانے میں وہ الحاد کا دور تھا، کفر کا دور تھا، اور اللہ رب العزت احکم الحاکمین پروردگار عالم کے مقابلے میں لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ ان کے سامنے اعلیٰ حضرت نے کلمہ حق بلند فرمایا، اللہ کی توحید کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی توحید کا ذکر کیا، اللہ کی عظمت و شان کو بیان کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، وہ اللہ ہی واجب الوجود ہے، وہی قدیم ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توحید کا ڈنکا بجا دیا۔ جہاں آپ نے اس انداز میں توحید کا ڈنکا بجایا، توحید کا دفاع کیا، اسی طرح اس زمانے میں بعض لوگ جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے تھے اور اپنے علم کے زور پر جو شرک فی الرسالت جو ہے اس کے مرتکب ہو رہے تھے۔ ایک ہے شرک فی التوحید، آپ نے شرک فی التوحید جو ہے اس کا بھی رد فرمایا، اور اسی طرح کچھ لوگ شرک فی الرسالت جو ہے اس کے مرتکب ہو رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گھٹانے کے لیے، شان مصطفیٰ چھپانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مثل کہنے والے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا انسان کہنے والے تھے۔ مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرک فی الرسالت والوں کا بھی بھرپور مقابلہ فرمایا، ان کا ناطقہ بند کیا، ان کو بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی معبودیت کے اعتبار سے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل اور بے مثال ہیں، حضور کا بھی کوئی مثل نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے اپنے ڈنکے بجائے۔ پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ جہالت کی بنیاد پر جن کا وتیرہ یہ تھا کہ مدارات کو سجدے کرنے والے تھے، مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا بھی کلمہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اگر کوئی کسی کو سجدہ عبادت کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزارات کو سجدے پہ سے بھی منع فرمایا، مزارات کے طواف سے بھی منع فرمایا، مزارات کو چومنے سے بھی منع فرمایا۔ مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مزارات کو چومنا بھی نہیں ہے، اور طواف جو ہے مزارات کا، اس سے بھی مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منع فرمایا۔ یعنی کہ یہ کہنا ضروری ہے کہ مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے شرک و بدعت کا اس اعتبار سے رد کیا کہ کوئی
اس دور میں ایسی مثال نہیں ملتی جیسا مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ آپ نے جو اللہ کی توحید کے مقابلے میں تھے ان کا بھی رد فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت کے مقابلے میں آئے آپ ان کا بھی رد فرمایا، اور جو اپنی جہالت کی بنیاد پہ مزارات کو سجدہ کرنے والے، مزارات کو چومنے والے، مزارات کا طواف کرنے والے تھے مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا بھی رد فرمایا، اور صحیح معنوں میں آپ نے توحید و سنت کا پرچار کیا، صحیح معنوں میں لوگوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، اور صحیح معنوں میں اولیاء کاملین کی جو تعلیمات اور ان کا احترام محض اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے ہے آپ نے وہ عوام میں پہنچایا۔ اور اس کے علاوہ فقہی اعتبار سے مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عظیم الشان فتاوی تحریر فرمایا، جس کو فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے تمام مسائل پر تقریباً گفتگو فرمائی ہے، اور حجاز مقدس کے علماء نے بھی آپ کے اس فتاوی کی تعریف فرمائی ہے، اور دیگر علماء جو ہیں انہوں نے دنیا بھر کے علماء آپ کے فتاوی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا جو ترجمہ ارشاد فرمایا اس کی بھی مثال نہیں ملتی، آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان جو ہے وہ فرمایا۔ اس طرح آپ نے قرآن و سنت کی عظیم الشان خدمت کی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔